بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر کے بعد جو قرآن مجید کی یہ صورت پڑھتی ہے وہ عورت دنیا میں ہی جنت کہلائے گی۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے مبارک وظیفے اور قرآنی راز پر مشتمل ہے جو خاص طور پر عورتوں کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے وہ دنیا کی مختصر زندگی گزار کر جنت الفردوس میں جائے، وہاں ہمیشہ کے لیے سکون، راحت، خوشی، دولت، عزت اور اللہ تعالیٰ کی دیدار کی نعمت حاصل کرے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے؟ کیا ہر کوئی دنیا میں اپنی مرضی سے جنت خرید سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، جنت یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے ایسے اعمال بھی رکھ دیے ہیں جو بظاہر آسان لگتے ہیں، لیکن ان کا ثواب بے حد عظیم ہے، اور انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی ایک مخصوص صورت کی تلاوت کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی صورت پڑھتی ہے وہ عورت دنیا میں ہی جنت کہلائے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، غور کیجئے، دنیا میں جنتی کہلانا کتنا بڑا شرف ہے۔ دنیا میں لوگ دنیاوی انقلاب سے خوش ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی پروفیسر کہلائے، کوئی بڑا بزنس مین ہو جائے، یا کوئی حکمران کہلائے۔ لیکن سوچیں، اگر اللہ کے نبی کسی عورت کے بارے میں فرما دیں یہ جنتی ہے، تو پھر اس کے مقام مرتبے کا کیا کہنا؟ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا عمل، یعنی نماز ظہر کے بعد ایک سورت کی تلاوت، کس عورت دنیا میں ہی جنت بنا دیتی ہے۔ جنتی عورت کی پہچان۔ ناظرین، جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے رب کو راضی کر لے، جو نماز کی پابند ہو، پردے کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اور اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتی ہو۔ جنتی عورت اپنی زندگی کو دنیاوی خواہشات پر ضائع نہیں کرتی، بلکہ اپنے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتی ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت نماز ظہر کے بعد اس سورت کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں جنت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جب کوئی عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی سورت پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اس کے نام کے ساتھ اہل جنت لکھ دو۔ اب سوچو، دنیا میں اگر کوئی عورت اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں یا دوستوں میں جنتی کا لقب سے پہچانی جائے تو یہ اس کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ محترم ناظرین، نماز ظہر کا وقت دن کے 5 کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیاوی مصروفیات میں سب سے زیادہ الجھا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ یا پابندی اس وقت اپنے رب کے سامنے جھک جائے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کا یہ عمل اللہ کو بے حد محبوب ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا دل کو سکون عطا کرتا ہے، خاص طور پر اگر عورت گھر کے کام کاج کے بعد تھوڑا وقت نکال کر یہ سورت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی ہر صورت میں نور ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی برکتیں بیان فرمائی، جیسے سورہ یاسین کو دل قرآن کا کہا گیا، سورۃ الملک قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بتا گیا، سورۃ الاخلاص کے پورے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر قرار دیا گیا۔ ایسے ہی ایک صورت ہے جسے نماز ظہر کے بعد پڑھنے سے عورت دنیا میں ہی جنت کہلا سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے ہمارے بہنوں، بیٹیوں، ماں کو یہ آسان راستہ عطا فرمایا۔ عورت کے لیے یہ وظیفہ کیوں خاص ہے؟ میرے بھائیوں بہنوں، دین اسلام میں عورت کو بلند مقام عطا کیا گیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی، بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا، بہن کو عزت کا درجہ دیا گیا ہے، نیک بیوی کو دنیا کی سب سے بڑی دولت بتا گیا ہے۔
یہ وظیفہ بھی عورت کے لیے اس لیے خاص ہے تاکہ وہ دنیاوی مشقتوں، گھریلو ذمہ داریوں اور اولاد کی پرورش کے باوجود آسانی سے جنت کا راستہ حاصل کر سکیں۔ پیارے ناظرین، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے طواف یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسرے لوگوں کو ذلیل خوار کرے گا۔ ناظرین، جو بندہ یا بندی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں، مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اللہ کے ایک بزرگ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے کے لیے یہ سورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی بھی دن کے آغاز میں جو کوئی بھی سورت پڑھ لے تو اس کے 2 آخری آیات چھوڑ دے تو دن کے آخری حصے میں اسے ختم کرے، تاکہ دن کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی اس صورت سے جو محبت کرتا ہے یا جو بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت بشارت دے دیتا ہے۔ اس صورت سے محبت کرنے والے، اس صورت کو پڑھنے والے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ جو بھی مسلمان مرد عورت نماز ظہر کے بعد قرآن کریم کے صورت صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو دنیا ہی میں جنت کہلائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، ایک شخص نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ اس شخص نے کسی اور کو اس صورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا، وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقتی نماز پڑھتی ہو، اپنے ناموس عزت کی حفاظت کرتی، شوہر کی اطاعت کرتی، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، جو کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعتوں، یاد رکھو جو تم میں نیک ہیں وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، پھر جب ان کے شوہر آئیں گے ان کو غسل دے کر خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سرخ زرد رنگ کے خوبصورت سواریاں پر ان کے ساتھ بچھے ہوئیں گے جیسے کہ بکھری ہوئی موتی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر ہے، فاجر عورت کی بدعملی 1000 فاجروں کی بدعملی کی طرح ہے۔ حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا کی عورتیں افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتیں افضل ہیں ایسے جیسے کہ ابرۂ عمدہ اچھا ہوا تھا، یعنی اندرونی کپڑے سے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں؟ فرمایا، اپنی نماز، اپنے روزے اور خدا پاک کی عبادت کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت گناہوں سے بچے، گناہ نہ کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کی عزت کرے، فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جائے گا، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے جنتی مردوں کی بابت نہ بتلاؤں؟ نبی جنتی ہیں، صدیقین جنتی ہیں، شہداء جنتی ہیں، معصوم بچے جنتی ہیں۔ وہ شخص جنتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے
زیارت کے لیے شوہر کے آخری کنارے پر محض اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ اور تمہاری جنتی عورتوں میں سے ایک وہ عورت جنتی ہے جو خاوند سے محبت کرنے والی، بہت بچے پیدا کرنے والی، اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی۔ خاوند جب اس سے ناراض ہو جائے تو اس کے پاس جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکوں گی جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ آج کل کے عورتوں میں مذکورہ صفات کی عورتیں کم ہیں۔ اس حدیث کی رو سے عورت کے اندر مرد سے بے اتنائی اکڑنائی جذبہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اس کے برعکس خاوند کی ناراضگی دیکھ کر اس کو منانے راضی کرنے والا جذبہ عورت کی جنت میں لے جانے والا ہے۔ محض اس کی زیادہ بچے جننے سے ان کے حسن رعنائی میں کمی آ جائے گی یا بعض وسائل کی کمی کا بہانہ پیش کرتے ہیں، یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ حکم شریعت اجر ثواب کے معاملے میں اپنے حسن جمال کو برقرار رکھنے کو اہمیت دینا اب ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح وسائل کا بہانہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت اور اس پر اعتماد کا توکل کے منافع۔ اللہ ہمیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہارے بھی بچوں کو بھی رزق اور تمہارے ہاتھ میں بھی ہے، ہم تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو بھی جتنا چاہیں گے اتنا ہی رزق دینے پر قادر ہیں، بلکہ سب کی رزق رسانی ہماری ذمہ ہے۔ زمین پر چلنے والے کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ بیوی کو نفلی عبادت کا شوق ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اس شوق کو پورا کرنے میں خاوند کے حقوق متعارف نہ ہو، اس لیے عبادت میں خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ بیوی خاوند سے کوئی دینی کوتاہی دیکھے تو بڑوں تک اس کی شکایت پہنچا سکتی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے۔ بیوی کی نفلی عبادت سے خاوند کے حق تلفی ہو تو خاوند اس کو اس سے روک سکتا ہے یا اس میں تخفیف کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر خطبہ دیا، اس میں عورتوں کو بھی الگ وعظ فرمایا، جس میں ان کو کثرت سے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اسی روز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اہلیہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا، میرے پاس میرا کچھ زیور ہے، میں نے اسے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو ابن مسعود کا خیال ہے میں جن لوگوں پر صدقہ کروں تو ان کے مقابلے میں وہ ان کو اولاد زیادہ مستحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود نے سچ فرمایا، تیرا خاوند تیرے اولاد ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں جن پر تو صدقہ کرے گی۔ ایک دوسرے روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے سوال کے جواب میں فرمایا ہاں وہ اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے، اس میں اس کے لیے دگنا اجر ہے، ایک حق قرابات کے ادائیگی کا اجر، ایک صدقے کا اجر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے خاوند اگر غریب ہو، اس کی آمدنی سے گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہو، بیوی صاحب حیثیت ہو، اس کے پاس مقدار نصاب طلائی زیور ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم اپنے خاوند کو دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے، اسی طرح وہ دگنے اجر کے مستحق ہوگی۔ اسی طرح زیر و پرش یتیم بچوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا بھی دگنا اجر کا ثواب ہے۔ تاہم خداوندی اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنی بیوی اپنے بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی کفایت کا ذمہ دار خود ہے۔ یہ ذمہ داریاں اصل مال سے ادا کرے گا، نہ کہ زکوٰۃ کے مال سے۔ عورت چونکہ خاوند کے مال کی ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ عورت بھی ایک ایسی ہی انمول چیز ہے، مرد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، گویا وہ عطیہ الہی ہے جس پر انسان اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اس نعمت عطیہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پیارے ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو ناظرین، قرآن کی یہ سورت اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک روایت میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سنا، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، پھر ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی اچھے محلات دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ!
پیارے ناظرین، کتنی زیادہ فضیلت اجر ثواب ہے اس چھوٹی سی سورت کا۔ تو آپ سبھی نماز ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد رات کے سونے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ کر سوئیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا رہے گا اور آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ پیارے ناظرین، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، قرآن پاک پڑھنا تو ضرور سیکھے۔ روزانہ سورہ اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر آسان طریقے سے جنت حاصل کرنے کی بشارت دی ہے۔ بس ہمیں چاہیے ہم اس عمل کو معمولی بنا لیں، اپنے گھر کے عورتوں کو اس کی تلقین کریں، اپنی بہنوں بیٹیوں کو اس کا عادی بنائیں۔ یہ دنیا فانی ہے لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی سورت پڑھنے کی پابند ہو جاتی ہے اس کے لیے دنیا میں جنت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ہر ایک سورت، ہر ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا رحم کرم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔